ہیلدی لائف میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور آج کا ولاگ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. اس طرح کے ڈاکٹروں کو تو پڑھتے پڑھتے پوری ایک عمر گزر جاتی ہے کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے, لیکن جس نے علاج کرانا ہے اس کے بقوع میں آج ایجوکیٹ کروں گی کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا کیسے ہے. اچھا, ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آپ کو دو طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. نمبر ایک, آپ ایمرجنسی سچویشن میں جاتے ہیں یا آپ پلان جاتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میں نے فلاں ڈاکٹروں فلاں کو چیک کرایا لیکن آج ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں گے اس کا مشورہ لینے کے لیے. اب ایمرجنسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو پیریڈس کا پین ہے, یا آپ کو ایک دم گردے کا درد شروع ہو گیا ہے, یا آپ کو کوئی پریگننسی تھی اور ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہیں تو آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, تو اس صورت میں جس وقت آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یہ ہے آپ کی ایمرجنسی پریزنٹیشن. اچھا, دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ہم نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ہم نے ہمارے کیا نام ہے, ہمارے پیٹ میں رسولی ہے, ہم نے ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرنا ہے کہ ہم باقی ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں اور ابھی ہم نے آپ سے مطلب ایک اوپینین لینا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے 2 دن پہلے بیٹھیں اور جتنے ڈاکٹرز نے آپ کو دی ہیں, پہلے آپ دکھا چکے ہیں, جتنی رپورٹیں ہیں, آپ آرام سے, ہر گھر میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو مطلب اچھے طریقے سے سمجھتا ہے ساری چیز کو. بچے آپ کے ہوں گے پڑھے لکھے, ان کو بٹھائیں, ہر ایک کاغذ کو, ہر رپورٹ کو آپ ایک طریقے سے لگائیں تاکہ آپ کے ڈاکٹر کے پاس اب جائیں گے آپ 3rd اوپینین لینے کے لیے, 2nd اوپینین لینے کے لیے, تاکہ وہ ڈاکٹر کو آپ کی ہسٹری دیکھنے میں, اس کا ڈیسیژن کرنے میں آپ اس کو آسانی ہو, تاکہ وہ بہتر گائیڈ کر سکے آپ کو اس بیماری میں. اور دوسرا یہ ہوگا جب آپ اتنی ساری ٹیسٹ رپورٹیں لے کے جائیں گے تو وہ ڈاکٹر نئے سرے سے آپ کی رپورٹس نہیں کرائے گا. اس میں بھی آپ کی جیب کی بچت ہو گئی ہے, آپ کی ٹائم کی بچت ہوگی ہے, اور آپ کے مختلف وزٹ جو بار بار آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کی بھی بچت ہو جائے گی. اچھا, یہ ہوتی ہے ہماری ایک پلانڈ کہ ہم سوچ کے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس. پھر ہم نے جب ہسٹری بتانی ہے تو ہم نے اپنی کوئی ہسٹری جو ہے وہ ڈاکٹر سے چھپانی نہیں ہے. جیسے وکیل سے کہتے ہیں کچھ نہیں چھپانا چاہیے, اسی طرح ڈاکٹر سے بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے. پیشنٹس ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے DNC کرائی ہے ایک تو ہم ڈاکٹر کو نہ بتائیں. آپ کا وہ بھی بتانا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی آپ نے کسی دائی سے کرائی ہو, اس میں کوئی آپ کا ایک رینٹ وغیرہ آ گیا ہو, مطلب آپ کا یوٹرس میں کوئی بچہ دانی میں سوراخ ہو گیا ہو, تو اس کی میں جو آگے پھر پریگننسیز ہیں چلانے کا, ان کا بعد میں مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے وہ بھی بتانا, وہ اس میں اس چیز کا بڑا رول ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہلے کتنے سیزیرین ہیں, کہ کہاں کہاں ہوئے ہیں, وہ بھی آپ نے سارا بتانا ہے. اگر کسی آپریشن میں کوئی پیچیدگی ہوئی ہے, وجہ کیا تھی آپریشن کی, وہ بھی آپ نے ساری بتانی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر آپ نے سارا یہ والا جو ہے ہمارا ہو گیا اس کا کہ ہم نے ہائڈ نہیں کرنی اپنی کوئی ہسٹری. اگر ہم نے, ہمارے بچے زیادہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم اپنی ڈاکٹر کو بتائیں گے, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے ڈاکٹر کو بتا دیا کہ ہمارا 8واں بچہ ہے, 7واں بچہ ہے, تو ڈاکٹر شاید ہمیں ڈانٹے گی. نہیں, ہمیں وہ سارا کچھ آپ نے کلیئر کٹ بتانا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ بہت سارے پیشنٹس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس کی پرچی نہیں لے کے جاتے. کیوں کہ ہمیں وہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ ڈانٹے گی کہ تم اس کے پاس کیوں گئے تھے. ایسے نہیں ہوتا ہے. ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ پہلے یہ ٹیسٹ ہیں اور اب یہ ٹیسٹ نہیں کرانے ہیں, پہلے یہ دوائی پیشنٹ لے رہی تھی اب یہ دوائی نہیں لینی ہے. اس میں آپ کا بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روٹین جو میں ادھر دیکھتی ہوں کہ 7 1 2 عورتیں آتی ہیں میرے پاس, ظاہر زنانہ پیشنٹ آتے ہیں فیمیل, تو وہ میں ان کا بتا رہی ہوں کہ وہ والے جو الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوتا ہے کوئی, اس کو چھپا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ والی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی, کیا ان کی فائنڈنگ ویسی ہے کہ یا یہ کچھ اور بتائیں گی. اس میں آپ نے اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی وجہ بتائی ہے, آپ اس کو پہلے ڈاکٹر کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ والا الٹرا ساؤنڈ ہم نے فلاں والی جگہ سے کرایا ہے, ہم اس کے مطابق اب آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھیں, تو یہ میرے خیال میں زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. اچھا, اس سے ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ 2 خواتین اندر انٹر ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہر کے ساتھ 2 بچے 3 بچے ہوتے ہیں. اب وہ جیسے ہی ہم مریض کی ہسٹری لینا شروع کرتے ہیں تو وہ جو دوسری خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو دیتی ہے کہ یہ ڈاکٹر آپ کو ٹیکہ لگا دے گی. اب وہ ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے, ہم نہ پیشنٹ کی طرف کانسنٹریٹ نہیں کرتے.
صحیح. اچھا اب ہوتا ہی ہے کہ اب وہ بچے بیچارے پہلے سے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو بہو بنا کے پیش کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہم ہمیشہ جب گھر میں بھی بچوں کو ڈرائیں گے تو ہم کہیں گے ڈاکٹر کو بلاتے ٹیکا لگا دے گا, یا ہم میاں بیوی جا رہے ہیں کہیں تو ٹیکا لگوانے جا رہے ہیں. اب وہ بچے آ جاتے ہیں ساتھ. جب ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں تو بچے جو ہیں اب وہ بچے جو ہیں نا جیسے ہی ہم پیشنٹ کا ایگزامینیشن کرتے ہیں یا ہسٹری لیتے ہیں تو ہماری اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک خاتون ان کے ساتھ ہوتی ہے, وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کو ٹیکا لگائیں گی, یا وہ باقاعدہ مخاطب کرتی ہے ڈاکٹر کو کہ آپ پلیز اس کو ٹیکا لگا دیں, تو وہ یہ والی چیز نہ کریں. اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی آ گئے, ہم ظاہر بچوں کو ڈانٹیں گے تو پیشنٹ بھی مائنڈ کرتے ہیں, تو اس لیے کوشش کریں کہ بہت یا تو بچہ باہر کسی کے پاس پکڑا کے آ جائیں. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے جو ہم کسی کوئی بھی گائنی میں الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بچہ نارمل ہے آپ کا, لیکن چاہے وہ 3 ماہ کا ہے, 4 ماہ 5 ماہ پہ اسکین ہوا ہے, لیکن پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے شاید کہا ہے کہ نہیں یہ نارمل ڈیلیوری ہے. نہیں, انہوں نے اس وقت تک بتایا ہے ڈاکٹرز کو نے آپ کو کہ یہ ابھی تک کا نارمل ہے. موڈ آف ڈیلیوری مطلب ڈیلیوری کا طریقہ سیزیرین یا نارمل ڈیلیوری یہ ایٹ دی اینڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ایسا مطلب جب تک بیبی نارمل ڈیلیور ہو کے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم ایک طرح سے کوئی کسی بھی پیچیدگی کو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب تک جو ہے وہ ہمارا بیبی ڈیلیور نہیں ہو جاتا اس وقت تک مطلب کوئی بھی ہم شورٹی نہیں دے سکتے. ہر سٹیپ پہ ایک نہ ایک پیچیدگی جو ہے وہ ہم اس کے ایک منتظر ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, اور مطلب آپ کی ڈیلیوری کی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ ہی پتہ ہے. وہ میڈیکل ٹرمینالوجی نہ استعمال کریں, وہ بات بتائیں بیماری جیسے آپ فیل کر رہے ہیں بیماری کو. مطلب پیشنٹ آگے بیٹھتا ہے کیا ہوا آپ کو, ہمیں انفیکشن ہو گیا, مطلب آپ یہ بتائیں کہ چھوٹا پیشاب چل کے آ رہا ہے, یا میرا پیشاب رک کے آتا ہے, یا مجھے ویجائنل انفیکشن ہے. آپ اس ویجائنل انفیکشن کو بھی کریں کہ مجھے لکوریا ہے, بو والا ہے یا خارش والا ہے, اس طرح آپ بتائیں. کیونکہ پیشنٹ جب میڈیکل ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو مے بھی وہ غلط استعمال کر رہے ہو. اور ہم نے یہ بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پیشنٹ نے کوئی ٹرمینالوجی آپ اپنی بیماری کو غلط پریزنٹ کر دیا جس کا اسے نالج ہی نہیں تھا. آپ سیدھا سلیس زبان میں جو آپ فیل کرتے ہیں اپنی بیماری کو آپ اسی وے میں ڈاکٹر کو بتائیں. اور اس کے بعد پھر ہم اگلے ولاگ میں پھر ہم ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا رہ گیا تھا, وہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ایک بہت ہی کامن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں پی سی او کیا ہے, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کیا ہے. اس پہ میرا دل ہے کہ میں 2 ولاگز بناؤں گی اور سارا باقاعدہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی کہ بڑا کامن پرابلم آج کل چل رہا ہے, جو ایک بچیوں میں بھی کامن ہے, ان کے پیریڈز ریگولر نہیں ہیں, ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے. اور نمبر 2 کہ جو ہمارے خواتین میرڈ خواتین ہیں ان میں بانجھ پن کا سب سے جو مین بڑا ریزن ہے وہ بھی پی سی او ہے. اس کے بارے میں پھر آپ کو بہت ڈیٹیل سے ایزی آسان الفاظ میں بتاؤں گی. تھینک یو.